دوستو چینی سرکاری میڈیا نے حال ہی میں 3 اہم واقعات کا انکشاف کیا ہے، جن میں J-16 کیریئر بیسڈ J-15 اور 5th جنریشن J-20 نے غیر ملکی طیاروں کو روکا یا بھگایا ہے۔ یہ معلومات پہلے کبھی سامنے نہیں آئی تھی اور اس کی تفصیلات ابہام کا شکار ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب بیجنگ پر الزام لگایا جاتا رہتا ہے کہ وہ غیر ملکی طیاروں کو خطرناک انداز میں روکتا ہے، جو عام طور پر چین کے قریب بین الاقوامی فضائی حدود میں گشت کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں جنوبی چینی سمندر اور مغربی بحر الکاہل میں اس طرح کے کئی واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ انٹرسیپشن غیر ملکی افواج کی طرف سے ہونے والی چھیڑ چھاڑ کا جواب ہے، نہ کہ خود چینیوں کی طرف سے اشتعال انگیزی ہے۔ پہلا واقعہ J-16 سے متعلق ہے، جو پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کا اہم طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ CCTV نے 29 جون کو ایک ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ چینی فوج نے 2 J-16 فائٹر جہاز بھیجے تاکہ ایک غیر ملکی طیارے کو، جو مبینہ طور پر چین کی سرحدی سمندری حدود میں داخل ہوا تھا، خبردار کیا جائے اور بھگایا جائے۔ ایئر فورس کے ایویشن بریگیڈ کے رکن زانگ زانفنگ، جو اس جہاز میں سے ایک کو اڑا رہے تھے، انہوں نے گلوبل ٹائمز کو بتایا کہ وہ غیر ملکی طیارہ نیچی پرواز کر رہا تھا اور بہت غیر منظم انداز میں، تقریباً 90 ڈگری کے زاویے پر، اور ہماری سمندری سرحد توڑ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے طیارے کے ساتھ ساتھ اور اس کے آگے اڑتے ہوئے دوری کم کی اور اسے سرحد سے دور دھکیل دیا۔ جب میں نے یہ حرکت مکمل کی تو اس نے رخ بدلا، لیکن پھر گھوم کر دوبارہ ہماری سمندری سرحد کی طرف آیا۔ کنٹرول ٹاور نے بھی طیارے کو خبردار کیا کہ آپ چینی فضائی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، فوری طور پر واپس جائیں ورنہ نتائج بھگتیں گے۔ دوستو چینی میڈیا نے واقعے کی درست تاریخ یا مقام ظاہر نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کس غیر ملکی طیارے کی بات ہو رہی ہے۔ فروری 2025 میں 2 J-16 نے جنوبی چین سمندر کے اوپر بین الاقوامی فضائی حدود میں آسٹریلوی P-8 طیاروں کو چیلنج کیا تھا۔ اس وقت رائل آسٹریلوی ایئر فورس نے الزام لگایا تھا کہ J-16 P-8 پوسائیڈن کے 30 میٹر کے اندر آ گیا تھا۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے جواب میں کہا تھا کہ آسٹریلیا نے چین کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے اور چینی فوج نے مناسب قانونی اور پیشہ ورانہ اقدامات کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ تصدیق نہیں ہو سکتی کہ یہ رپورٹ فروری کے واقعے سے متعلق ہے، کیونکہ J-16 نے کئی بار غیر ملکی طیاروں کو روکا ہے۔ مثال کے طور پر مئی 2022 میں ایک J-16 نے جنوبی چینی سمندر کے اوپر بین الاقوامی فضائی حدود میں آسٹریلوی P-8 پوسائیڈن کو روکا، جو ایسی خطرناک انٹرسیپشن کا پہلا واقعہ تھا۔ ایک سال بعد مئی 2023 میں اس نے امریکی RC-135 ریکانیسنس طیارے کے سامنے اچانک رخ بدل کر خطرناک حرکت کی۔ بیجنگ تقریباً پورے جنوبی چین سمندر کو اپنے خود مختاری والا علاقہ قرار دیتا ہے اور باقاعدگی سے J-16 کو بھیجتا ہے تاکہ ان علاقوں میں اڑنے والے طیاروں کو روکا جائے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ J-16 کو Su-27 فلینکر سے الگ تھلگ کیا گیا ہے، کیونکہ اسے ترمیم اور بہتر بنایا گیا ہے، جس سے یہ دنیا کا سب سے جدید فلینکر بن گیا ہے۔ چینی فوجی ماہرین اسے چوتھی نسل کا سب سے جدید طیارہ قرار دیتے ہیں، جو کہ ہندوستانی Su-30، امریکی F-15EX اور روس کے Su-35 سے بہتر ہے۔ دوسرا واقعہ J-15 کا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا نے J-15، جو کہ چین کا واحد کیریئر بیسڈ لڑاکا طیارہ ہے، کے ذریعے ایک بڑے انٹرسیپشن کا انکشاف کیا ہے۔ CCTV کے دعووں کے مطابق، جو گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیے ہیں، J-15 نے مئی 2022 میں میزائل لے کر پرواز کی، جب لیاوننگ ایئرکرافٹ کیریئر 2 غیر ملکی ایئرکرافٹ کیریئرز کے سامنے تھا۔ رپورٹ کے مطابق لیاوننگ کے ٹاسک گروپ نے مئی 2022 میں دور سمندر کے مشن کے دوران مشاہدہ اور نگرانی کے لیے 2 غیر ملکی ایئرکرافٹ گروپ سے سامنا کیا، جو مشرق اور جنوب سے آئے تھے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے J-15 نے 8000 میٹر کی بلندی سے 2000 میٹر تک غیر ملکی طیاروں کا پیچھا کیا اور اسے کامیابی کے ساتھ بھگا دیا۔ اس رپورٹ میں واقعے کی درست تاریخ، مقام یا روکے گئے طیاروں کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ تاہم معلوم ہے کہ مئی 2022 میں لیاوننگ 3 ہفتوں کی تربیتی مشن کے لیے فلپائنی سمندر میں تھا۔ چائنیز میڈیا کا تازہ انکشاف اسی ماہ کے شروع میں جاپان کے الزامات کے چند دن بعد آیا، جس میں J-15 پر الزام لگایا گیا کہ اس نے بحر الکاہل کے اوپر 2 مختلف دنوں میں
P-3C ओरियन त्यारे को खतरनाक अंदाज में रोका। अलग से चीनी मीडिया ने J-15 के एक फाइटर जहाज की वीडियो भी शाये की जो मगरबी बहरुल काहिल में नामालूम मकाम से उड़ा और दुश्मन के त्यारों जो मुबैना तौर पर चीनी कैरियर ग्रुप पर हमले की मशक कर रहे थे इनको भगाया। इस रिपोर्ट में भी वाक़े की तारीख जाहिर नहीं की गई, इसलिए इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये मई 2022 के वाक़े से मुतल्लिक है या नहीं। इससे पहले चीनी मीडिया ने J-15 के एक इंटरसेप्शन की वीडियो दिखाई जिसमें एक नामालूम चीज को रोका गया, जिसे बाद में फौजी माहिरीन ने अमरीकी FA-18 सुपर हॉर्नेट के तौर पर शनाख्त किया। इसे खतरनाक करार दिया गया, लेकिन तारीख, मकाम या नतीजे की तफसीलात फराहम नहीं की गई। इससे जाहिर होता है कि कैरियर बेस्ड हथियारों का इंटरसेप्शन के लिए वसी इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा जो वाकया है वो J-20 का है। J-20 माइटी ड्रैगन ने भी त्यारे भगाए हैं। CCTV नशरियात में दिखाया गया है कि चीन का 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 ने किस तरह एक नामालूम गैर मुल्की फौजी त्यारे के चीनी फजाई हदूद में दाखिल होने पर इसे जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक J-20 ने तरबियती मिशन से लड़ाई की हालत में फौरी तौर पर मुंतकिली की और एक के बाद एक उड़ान भरी ताकि खतरे का मुकाबला किया जा सके। इसके बाद कई राउंड से शदीद हमला किया और दफा के बाद गैर मुल्की फौजी त्यारों को भगा दिया गया। रिपोर्ट में वाक़े की तारीख या मुतल्लिका गैर मुल्की त्यारे का नाम जाहिर नहीं किया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट से पता चलता है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर गैर मुल्की त्यारों को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर मार्च 2022 में अमेरिकी पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर ने बताया कि PLA एयरफोर्स का J-20 और अमेरिकी एयरफोर्स के F-35 में पहली बार मुलाकात हुई। उस वक्त जनरल ने कहा था कि ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि वो J-20 से क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो इसे हवाई बर्तरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी जनरल का कहना था कि चीन के J-20 पहली बार F-35 के काफी करीब पहुंचे हैं और हम J-20 के कमांड एंड कंट्रोल से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह मार्च 2024 में भी J-20 त्यारों ने एक नामालूम त्यारे के खिलाफ इंटरसेप्शन की। त्यारे के ऑपरेटर्स, दुरुस्त वक्त और मकाम की तफसीलात रिपोर्ट में नहीं दी गई। तमाम माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये कैडेना एयरबेस से F-35A हो सकता है। इसके अलावा स्टेल्थ जहाज आमतौर पर ऐसी सादा जिम्मेदारियों के लिए जैसे कि गैर मुल्की जंगी हथियारों को रोकना और शनाख्त करना, ये इनकी पहली तरजीह नहीं होता क्योंकि इनकी ऑपरेशनल लागत ज्यादा होती है और रडार से बचने की सलाहियत को महफूज रखना जरूरी होता है। लिहाजा इनका इस तरह के किरदार में इस्तेमाल शायद खतरे के अंदाज पर मुनहसर है। तहम ये इंकशाफात अहम है क्योंकि ये बढ़ती हुई चीनी फौजी मौजूदगी की अक्कासी करते हैं और PLA की तरफ से अपनी इलाकाई दावों को जारहाना अंदाज में पेश करने की अक्कासी करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।